السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلیکم السلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ تازہ ہوا کے شوق میں اے باسیان شہر، تازہ ہوا کے شوق میں اے باسیان شہر، در اتنے مت بناؤ کہ دیوار گر پڑے، جھک کر سلام کرنے میں حرج نہیں مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ، ہاں مگر یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ انتہائی قابل محبت حضرات علماء کرام، بھائی اور دوستو، جلدی جلدی حاضری مکمل ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو کل میں نے جو باتیں کی سو کی، لیکن اس کے ساتھ ایک سبق دیا تھا حقیقت قرآن کا۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات، میرا خیال یہ ہے کہ حقیقت قرآن میں ایسے کھو گئے، ایسے گم ہو گئے کہ وہ تیار کر کے مجھے بھیجنا یاد نہ رہا آپ کو۔ ہو سکتا ہے، قرآن تو قرآن ہے نا، تو قرآن کی مفاہیم اور قرآن کی گہرائی میں آپ اتنے ڈوب گئے کہ آپ سبق کو تیار کر کے بھیج نہ سکے، سوائے چند ایک احباب کے۔ بہرحال یہ آپ کے ذمہ ادھار ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جب پابندی لگائی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے درگاہ میں، سبق میں، کہ اس پابندی کے بہانے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ حقیقت قرآن کے سبق کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس مضمون کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی عظمت اس گفتگو میں سمجھائی گئی ہے۔ وہ سبق آپ کو پہلے ہم نے دے دیا۔ آج ہمارا سبق تقریر تیار کرنے کا طریقہ ہے۔ عوامی تقریر، یاد رکھیں تقریر کی کئی قسمیں ہیں، درس قرآن مجید بھی ہے، درس حدیث پاک بھی ہے۔ میرے اشارات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو میں یہ گفتگو میں جو اشارات کر رہا ہوں ان کو بھی آپ نے اخذ کرنا ہے۔ درس حدیث پاک ہے، ٹیبل ٹاک ہے، پارلیمانی گفتگو ہے، مباحثہ ہے، مناظرہ ہے، یہ سب تقریر کی اقسام ہیں۔ ان سب میں جو اہم، ضروری اور عام پیش آتی ہے وہ قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مجلسی اور عوامی خطاب، جو عام طور پہ علماء کرتے ہیں اور جو یوٹیوب، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا تحریکات ہوں یا الیکشن ہوں یا جلسے ہوں، عام طور پہ یہی عوامی اور مجلسی تقریر ایک عالم، خطیب، مبلغ اور مقرر کو کرنا ہوتی ہے۔ اس کو آپ پبلک سپیچ بھی کہتے ہیں، پبلک سپیکنگ بھی کہتے ہیں۔ عوامی تقریر، مجلسی تقریر انسان کو آ جائے تو باقی تقریر کی اصناف بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور ان کی ضرورت کبھی کبھی پیش آتی ہے۔ اس کی ضرورت اکثر اور عام طور پہ پیش آتی ہے۔ جمعے کا بیان بھی اسی میں ہے، درس قرآن بھی اسی میں ہے، عام جلسوں میں جا کر خطاب کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ لہذا آج ہماری گفتگو ہے مجلسی اور عوامی تقریر کیسے تیار کرنی ہے۔ پھر میں لاؤں گا آپ کو آپ کے سبق حقیقت قرآن پہ، لیکن آپ توجہ فرما لیں بس۔ اور اگر تھوڑا بہت آپ کو کاغذ قلم کا سہارا لینا پڑے، بلکہ آج تھوڑا بہت نہیں، آج کاغذ قلم کا سہارا لیں اور اس چیز کو نوٹ کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں یاد بھی تو نہیں رہتی۔ اصول تو یہ ہے کہ علم در
پلا زر در پلا. ہمارے استاد مفکر اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم وہ جو زبان پہ ہو، دولت وہ جو جیب میں ہو. وہ دولت کیا کہ جب ضرورت پیش آئے تو جیب خالی ہو، ایسے ہی وہ علم کیا کہ جب ضرورت پیش آئے تو بندہ کہ میں کتاب میں دیکھتا ہوں یا کاپی میں لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں. ویسے ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز استاد سے سنی جائے، جو چیز درسگاہ میں حاصل کی جائے، اس کو دماغ پہ ڈالنا چاہیے. ہمارے بعض حضرات کاغذ قلم کا سہارا لے لیتے ہیں، بعض موبائل میں ریکارڈ کر لیتے ہیں، بعد میں موقع ہی نہیں ملتا موبائل سے سننے کا. پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ دماغ پہ علم کا بوجھ ڈالنا چاہیے. صفحات یا موبائل، اس پہ علم کا بوجھ ڈالنے کی بجائے اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالنا چاہیے. اور آپ اس کی کوشش کریں گے، مشق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ صلاحیت بھی آپ کو عطا کر دے گا. لیکن آج میں آپ کو خود اجازت دے رہا ہوں، اور ویسے بھی کوئی آپ میرے سامنے درسگاہ کی صورت میں تو نہیں بیٹھے، اس لیے آپ اگر لکھ لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں جب استاد اور طلباء سامنے ہوتے ہیں درسگاہ میں، پھر طلباء کا استاد کی طرف نہ دیکھنا یہ ایک رکاوٹ بنتا ہے، استاد کے لیے تسلسل توڑنے کا باعث بن جاتا ہے. لیکن آپ چونکہ دور ہیں اس وجہ سے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ لکھیں گے تو میری توجہ تقسیم ہو جائے گی. آپ بلکہ آج لازمی لکھیں، اور یہ بڑا اہم سبق ہے. اگر یہ سبق آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کورس کا اگلا پچھلا سارا مرکزی خیال اور مرکزی خلاصہ یہ ہے، باقی اس سے آگے شاخیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے جی، توجہ ہے. آرٹ آف پبلک سپیچ، جس کو پبلک سپیکنگ بھی کہتے ہیں، مجلسی تقریر بھی کہتے ہیں، عوامی تقریر بھی کہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے سے تقریر کی باقی اصناف، تقریر کی باقی قسمیں آسان ہو جاتی ہیں. اور ریکارڈ اگر کوئی کر سکے تو ضرور اس کو کر لیجئے، آڈیو ہو سکے یا ویڈیو ہو سکے. بعد میں حالات واقعات کا ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، ہر بار اتنی تیاری بھی نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں اگر ریکارڈ ہو جائیں تو خود میرے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ ہے. مجلسی اور عوامی تقریر، آرٹ آف پبلک سپیچ یا پبلک سپیکنگ میں جو مہارت ہے، یہ خطابت کی بلندیوں اور معراج تک لے جاتی ہے. اور وہ خطیب پھر کسی میدان میں مار نہیں کھاتا ہے، اس کو پھر سریلی تقریر کرنی پڑے، جوشیلی کرنی پڑے، بیٹھ کر کرنی پڑے، کھڑے ہو کر کرنی پڑے، اس کو مصلے پہ بیٹھ کر، کرسی پہ بیٹھ کر، ممبر پہ بیٹھ کر کرنی پڑے، اس کو دیہات میں تقریر کرنی پڑے، شہر میں تقریر کرنی پڑے، اس کو کہیں سفر کر کے گھنٹوں کا پہنچ کر فوراً ہی تقریر کرنی پڑے، یا نیند سے اٹھنے کے بعد تقریر کرنی پڑے، بلکہ نیند میں بھی کرنا پڑے، خواب میں. ہمارے اکابر کے بعض ایسے واقعات ملتے ہیں. حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تقریر ہے جو ہندوستان کے تھے. حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی کی وہ منامی تقریر ہے، خطبات نعمانی میں موجود ہے. نیند کی حالت میں پوری تقریر کی اور بالترتیب پورے حسن ترتیب کے ساتھ اس تقریر کو حضرت نے کیا. نیند کی حالت میں وہ کی تقریر بھی ایسی تھی کہ جو پورے اصولوں کے مطابق تھی، اور اس میں ہر چیز اپنی ترتیب کے مطابق قائم تھی. اور وہ تقریر خطبات نعمانی میں اس وقت بھی ملتی ہے. آئیے جی، مجلسی تقریر کی تیاری کے کچھ مراحل ہیں. مرکزی مجلسی تقریر، عوامی تقریر، پبلک سپیکنگ یا آرٹ آف پبلک سپیچ کے کچھ مراحل ہیں. ان مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ کہ آپ کو آپ کا مرکزی عنوان پتہ ہو. جلسے کا عنوان کیا ہے، یا اس جلسے کے عنوان میں سے آپ کا عنوان کیا ہے. ایک ہوتا ہے جلسے کا عنوان، یہ دیکھا میرا اشارہ، میں نے کیسے اشارہ کیا، جلسے کا عنوان. اشتہار کا اشارہ بھی اس میں آ جاتا ہے، یہ دیکھ لے. جلسے کا عنوان ایک ہے، آپ کا عنوان. آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرکزی عنوان کیا ہے، جلسے کا ہو یا آپ کا اپنا عنوان ہو، آپ کے ذمہ موضوع کیا لگایا گیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ کاغذ پہ خاکہ بنانا آنا چاہیے. تو پہلا نمبر کیا ہو گیا، میں ابھی طریقہ اس کام کا ہو گیا کہ کاغذ پہ خاکہ سازی آتی ہو. اور تیسرے نمبر پہ
مقام خطاب، خطاب مجھے کہاں کرنا ہے، کن لوگوں سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، مقام خطاب کا پتہ ہو۔ اب دیکھیں تھوڑی دیر آپ توجہ کر لیں گے تو خود بخود یہاں بیٹھے بٹھائے آپ کو تقریر کی تیاری کا طریقہ ودیت ہو جائے گا، اور آپ میں یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ توجہ آپ نے کرنی ہے۔ پہلے میں نے کیا کہا؟ عنوان پتہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ کاغذ پہ خاکہ سازی کا آپ کو ڈھنگ اور سلیقہ ہو، کاغذ پہ خاکہ سازی کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ مقام خطاب پہ غور ہو، مقام خطاب پہ آپ کی توجہ ہو کہ مقام خطاب کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ عوام کی نفسیات پر غور کریں کہ جہاں میں جا رہا ہوں ان لوگوں کی نفسیات کیا ہیں، کیا ہو سکتی ہے۔ ہم جلسوں میں جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آج مجھے کہاں تقریر کرنی ہے، میرا جمعے کا مجمع کیسا ہے، یا میں کسی علاقے میں جا رہا ہوں، پچھلے سال گیا تھا، اس سال جا رہا ہوں، ہمارے سامنے وہ فوراً نفسیات آ جاتی ہیں، ہر پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ کتنی باتیں میں نے عرض کر دی؟ عنوان کا پتہ ہو، دوسرے نمبر پہ کاغذ پہ خاکہ سازی کا پتہ ہو، اور تیسرے نمبر پہ مقام خطاب پہ توجہ ہو، اس پہ غور کریں، اور چوتھے نمبر پہ آپ کو عوام کی نفسیات کا اندازہ ہو، عوام کی نفسیات پہ بھی غور کریں۔ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، یعنی تقریر تیار کرنے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے عنوان کیا ہے، دوسرے نمبر پہ کاغذ پہ خاکہ سازی کیسے مجھے کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ مقام خطاب کیا، اور چوتھے نمبر پہ عوام کی نفسیات کیا، اور پانچویں نمبر پہ آپ کے بیان کا وقت کتنا ہے، آپ نے کتنی دیر گفتگو کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہو کہ آپ کے وہاں پروگرام میں جلسے میں بیان کا جلسے کے اعتبار سے ٹائم کیا ہے۔ ایک تو ہے تقریر کا دورانیہ کتنا ہو، اشارہ دیکھیں میں کر رہا ہوں، تقریر کا دورانیہ، جب دورانیہ بتانا ہو تو دو انگلیوں کے اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی حد بندی بتائی جا رہی ہے۔ دورانیہ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، اشارہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں۔ دورانیہ کتنا ہے، ایک تو اپنی تقریر کا دورانیہ پتہ ہو، اور ایک یہ پتہ ہو کہ تقریر کا وقت وہاں جلسے کے اعتبار سے کیا ہوگا۔ کتنی باتیں میں نے عرض کر دی؟ 5۔ کتنی باتیں؟ 5۔ پہلی بات عنوان کا پتہ ہو، دوسری بات کاغذ پہ خاکہ سازی کا پتہ ہو، تیسری بات مقام خطاب کا پتہ ہو، چوتھی بات عوام کے نفسیات کا پتہ ہو، اور پانچویں بات اپنے خطاب کے وقت کا دورانیہ، اور پھر وہاں جلسے کے اعتبار سے کہ آپ کو کس وقت، رات کے 2 بجے آپ نے بیان کرنا ہے، عوام کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہیں، 11 بجے بیان کرنا ہے، عوام کا ذوق کچھ اور ہوتا ہے، نعت خان کے بعد بیان کرنا ہے، کچھ عوام کی اس وقت توجہ اور چاشنی کچھ اور ہوتی ہے، بڑے خطیب کے بعد آپ کو ٹائم دے دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ مجھے آغاز میں لایا گیا، درمیان میں لایا گیا، آخر میں لایا گیا ہے۔ ساری باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے، یہ 5 باتیں ہیں غور کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے کرنا کیا ہے، آپ نے اب مرکزی عنوان جو بھی ہے، یا آپ کی تقریر کا عنوان جو بھی ہے، اب آپ بیٹھے دور ہیں میرے سے لیکن میں سمجھانے کی کوشش پوری کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے، دیکھیے کاغذ ہے، کاغذ کے درمیان میں لکھتا ہوں عظمت قرآن۔ دیکھیے عظمت قرآن میں نے لکھا، اس کے ارد گرد جتنے اس کے پہلو ہو سکتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دائرے بنا کے وہ پہلو لکھتے جائیں، قرآن کے حوالے سے کوئی پہلو رہنے نہ پائے، جتنے بھی دائرے آپ اس کے گرد لگا سکتے ہیں، جتنے پہلو بن سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر بات کا حل آپ نکالنا چاہیں تو ایک مسئلے کا حل بعض دفعہ 20 پہلوؤں سے ہوتا ہے، 10 پہلو نکل آتے ہیں، 50 تک پہلو نکل آ سکتے ہیں اگر آپ ذہن کا، دماغ کا استعمال کریں۔ آپ جتنے پہلو بن سکتے ہیں عظمت قرآن کے وہ سارے لکھ لیں۔ اور میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں، کسی اچھے مصنف کی آپ جب کتاب کی فہرست دیکھتے ہیں نا، تو اس فہرست میں ہی وہ فہرست کے جو عنوانات لگے ہوتے ہیں، سمجھے کہ اس فہرست کے عنوانات میں سارے پہلوؤں کو سمویا ہوتا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ یہ بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اور ہمارے استاد حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، کتاب کی فہرست ایسی ہونی چاہیے کہ آدھی کتاب فہرست سے سمجھ میں آ جائے، سرخیاں اتنی جامع ہونی چاہیے۔
حضرت علامہ صاحب کی کوئی کتاب آپ دیکھ لیں گے، فہرست دیکھ لیں، آدھی کتاب تقریباً آپ کو فہرست سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ مجھے دو حضرات کے چہرے نظر آ رہے ہیں، دو کو دیکھ لینا ہی سب کو دیکھ لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دیگ میں سے 2-4 چاول چکھ لیے جائیں تو ساری دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ چاولوں کا حال کیا ہے، کیسے بنے ہیں۔ تو مجھے ان حضرات کا سامنے آنا بتا رہا ہے کہ آپ کو بات میری سمجھ آ گئی، اور یہ خطیب میں مقرر میں خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ عوام کے چہرے کو، آنکھوں کو دیکھ کے سمجھے کہ میری بات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، خود پورا زور، پوری صلاحیتیں لگائے اور پھر آگے بھی اس بات پہ توجہ کرے کہ آیا میری یہ بات سمجھ پائے ہیں کہ نہیں پائے۔ تو خود اپنے نفسیات پہ بھی کنٹرول ہو اور اگلے کے نفسیات کو سمجھنے پہ بھی انسان کو تجربہ ہونا چاہیے اور اس کا ذوق ہونا چاہیے۔ اچھا جی، عنوان لکھ کر عظمت قرآن آپ نے اس کے جتنے پہلو بن سکتے ہیں اس کے ارد گرد لکھ دیے۔ یہ صرف ایک رف سا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہر تقریر سے پہلے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہم تقریروں سے پہلے پھر یہ خاکے ہی بناتے رہیں گے، اور نہیں بھائی، یا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ڈرائنگ ہی کرتے رہیں گے۔ نہیں، اصول شروع میں ہوتے ہیں، بعد میں اللہ نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے کہ شروع میں اصول۔ اب دیکھیں، آپ میں سے بہت ساروں نے تجوید پڑھ رکھی ہے، اللہ نے توفیق دی، میں نے بھی تجوید پڑھ رکھی ہے۔ ہمیں آج تجوید کے وہ مخارج یاد نہیں ہے، مخارج کی تعریف یاد نہیں ہے، لیکن وہ مخارج ہمارے عمل میں آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہوئے؟ صاد، سین، ٹھیک ہے جی، اسی طرح ذال، فا، مخارج عمل میں آگے، تعریفیں بھول گئی، سمجھ گئے؟ اصول شروع میں یاد رکھنے پڑتے ہیں۔ جب انسان ان اصولوں پہ چل پڑتا ہے تو پھر اس کا کرنا ہی خود اصول بن جاتا ہے۔ جب نام بن جاتا ہے، آپ بتائیں پھر کوئی دیکھتا ہے کہ یہ اصول کے مطابق تقریر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ تو آپ کو شروع میں چلانے کے لیے مبتدی حضرات اور جو بالکل آغاز میں ہیں ان کے لیے یہ اصول بتائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، وضع کیے جاتے ہیں۔ شروع میں آپ پابندی کر لیں گے، اللہ ذہن میں ایسے فولڈر بنا دے گا کہ جو چیز جہاں کی ہے وہ وہیں چلی جائے گی اور بوقت ضرورت وہاں سے نکل کے آپ کی زبان پہ آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، آپ کسی بھی عنوان کے پہلوؤں کو سوچتے ہیں، جتنے پہلو آپ بنا سکتے ہیں ان کو کاغذ پہ خاکہ سازی کریں۔ میں نے 5 چیزیں بتائی تھی، اب ان 5 چیزوں کو حل کر رہا ہوں۔ دوسرا نمبر آ گیا کاغذ پہ خاکہ سازی، ٹھیک ہے جی۔ اب جتنے دائرے بن سکتے ہیں بنا لیں یا اس کے ارد گرد لکھ لیں آپ، یہ آپ کی خاکہ سازی ہو رہی ہے، کوئی پہلو رہنے نہ پائے، ٹھیک ہے جی۔ مجمع کی ضرورت، مجمع کے حالات، تقاضوں کے مطابق کون کون سا پہلو آپ بیان کر سکتے ہیں ان